Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اسی طرح اور بخاری کے اندر کئی ایسی روایت میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آتے ہیں اپنے مسئلے کے اوپر، مسئلہ رفع یدین کے اوپر۔ ناظرین، مسئلہ رفع یدین، اس کے ترک پر جو روایتیں موجود ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر لاؤں گا۔ اس کے جو کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اصول حدیث میں میرے لیکچرز کافی اپلوڈ ہوئی ہیں۔ میں نے ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں میں نے ضعیف روایات کیا ہوتی ہیں اور ضعیف روایت کا حکم کیا ہے، اس عنوان پہ جو میرا گھنٹے کا لیکچر اپلوڈ ہوا اس کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی کہ روایت مضطرب کیا ہوتی ہے۔ جب کسی روایت میں اضطراب پایا جائے تو وہ روایات ضعیف اقسام میں کس درجے تک لی جاتی کب ہوتی ہے، اس کے اوپر میرے ایک مکمل گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں المختصر اسی عنوان کو ٹچ کروں گا کہ جو رفع یدین کے کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں ان کے اندر شدید اضطراب ہے۔ پہلی بات میں اپنی موقف بتا چکا ہوں، میں خود وہ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ عرب کے اندر سارے مسئلوں کے اندر امام رفع یدین کرتے ہیں، اور میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ رفع یدین کے قائل امام کے پیچھے نماز جو اس کا جواز موجود ہے، حناف کے اکابرین سے جواز موجود ہے، وہ انشاءاللہ اگلا کلپ بن جائے گا پھر۔ اچھا، اب رفع یدین کی جو کرنے کے اوپر روایتیں موجود ہیں، اب ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی روایتوں کو دیکھو۔ آپ یہ جو رفع یدین کرتے ہو، سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے، جو آپ 4 مقامات کا رفع یدین ہے شروع میں، تو یہ 4 مقامات کا رفع یدین آپ جو ہے کسی ایک روایت سے ثابت کر کے دیں۔ آپ کوئی روایت وہاں اٹھائیں گے اس میں کچھ ہوگا، کوئی روایت وہاں سے اٹھائیں گے اس میں کچھ ہوگا، جب سب کو ملائیں گے تو پھر تو رفع یدین بنے گا گاں رفع یدین شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور سجدے میں جاتے ہوئے، سجدوں سے اٹھتے ہوئے، دونوں سجدوں کے درمیان میں، اور تیسری رکعت کے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین ثابت ہے۔ اگر آپ ساری روایتوں سے کچھ لیں گے تو پھر یہ سارے مقامات پر رفع یدین جو ہے وہ تمام جگہوں پر رفع یدین ثابت ہے۔ تو دوستو، رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ اس طرح کی روایتوں پر بخاری، مسلم، ان چیزوں کو دیکھو گے تو رفع یدین ہر مقام پہ ثابت ہے۔ اب ایک راوی کہے گا حضور نے سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا، دوسرا کہے گا نہیں، سجدوں کے درمیان میں نہیں کیا، جو ہے حضور نے رکوع میں کیا ہے اور تیسری رکعت کے آغاز میں کیا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، تو یہ پھر ایک بہت جو ہے نا وہ پھر ایک راوی تو ایسا ہے، میں آپ کو آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ وہ کہے گا کہ حضور نے ہر اونچ نیچ پر، ہر اٹھک بیٹھک پر، ہر جو ہے اونچ نیچ پر حضور نے رفع یدین کیا ہے۔ پھر ایک روایت ایک یہ بھی ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضور نے ہر تکبیر پر رفع یدین کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز کے اندر جہاں اللہ اکبر آتا ہے حضور نے رفع یدین کیا ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں پھر کس روایت کو آپ لیں گے؟ تو شدید اضطراب کا شکار ہیں رفع یدین کی جواز کے اوپر جو روایات ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، پھر دوسرا اصول محدثین کا یہ بھی سمجھ لیں، جو اضطراب کی روایات ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، ان سے وہ قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ پھر تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو راوی ان روایات کے راوی ہیں، تو جو راوی جو روایت بیان کر رہا ہو، اگر اس کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے تو اس کو روایت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، اور جس پر وہ عمل کر رہا ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر روایت کا نمبر ہے 730، 731، 732، 737 تک رفع یدین کے اوپر روایتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو روایت اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، 735 نمبر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔
عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے جو کہ رفع دین کے کرنے کے اوپر بخاری سے پیش کی جاتی ہے۔ راوی کون ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر۔ متمم مالک کے اندر 2 مقامات پر رفع دین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں دونوں جگہ پر یہ کیا، رکوع سے شروع میں رکوع سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر نہیں کیا۔ امام مالک ابن عمر سے روایتیں لاتے ہیں اور وہاں رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر کیا رفع دین کا، اور شروع میں رفع دین کا ذکر کیا، جاتے ہوئے رفع دین کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں، ایک روایت کے اندر ہے حضور، دوسری روایت کے کھڑے ہونے کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، ابن عمر کہتے ہیں۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نماز میں جاتے ہوئے شروع میں رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے دونوں جگہ پہ رفع دین کرتے تھے۔ پھر اس ممالک کی روایات میں ہے کہ صرف اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ اب ابن عمر سے جو ان کے شاگرد ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں، ایک سالم ہے اور ایک نافع ہیں۔ جب سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں تو وہ کچھ بیان کرتے ہیں، اور جب جو ہے نافع بیان کرتے ہیں وہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ابن عمر سے جب آگے 2 راوی روایت کرتے ہیں، ایک سالم ہے، رفع دین کی جو روایت ہے وہ ابن عمر سے 2 راویوں نے روایت کی، ایک سالم نے ایک نافع نے۔ نافع کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جو سالم ہے وہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی موقوف ہے۔ یعنی موقوف روایت وہ ہوتی ہے جو کہ حضور کا عمل نہ ہو، صحابی کا اپنا استدلال ہو اور صحابی کا عمل ہو، اس کو روایت جو ہے وہ صحابی تک پہنچتی ہو تو اس کو موقوفاً روایت کہتی ہیں۔ مرفوعاً روایت وہ ہوتی ہے جو حضور کا عمل بیان کیا گیا ہو، تو یعنی صحابی کا عمل نہ ہو، وہ روایت حضور تک پہنچتی ہو تو اس کو مرفوعاً روایت کہتی ہیں۔ یعنی ایک صحابی کہتا ہے، ایک تابعی کہتا ہے میں نے صحابی سے سنا، صحابی کہتا ہے کہ رسول نے یہ عمل کیا، یہ مرفوع روایت ہے، اور ایک تابعی کہتا ہے میں نے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا، یا ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، یا ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح کرتے تھے، تو یہ روایت موقوف ہوگی، ایک روایت مرفوع ہوگی۔ تو روایت مرفوع کے مقابلے موقوفاً ہے، اور بعض جگہوں پر نافع نے کہا کہ یہ مرفوع ہے۔ تو یعنی نافع اور سالم کے مابین اس کے روایت کرنے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ مرفوع ہے، کوئی کہتا ہے یہ موقوف ہے۔ تو اس روایت کے اندر کتنا ہر طرح کا اضطراب موجود ہے۔ تو جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے، اپنا عمل ہے کہ رفع دین جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے کرو اور اٹھتے ہوئے کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بخاری کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی جاتی ہے وہ روایت اصل میں موقوفاً ہے، تو وہ جو ہے عبداللہ بن عمر کے جو شاگرد ہیں سالم، انہوں نے بیان کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ پھر امام ابن داؤد، سنن ابن داؤد کے اندر یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، اس روایت کو امام ابو داؤد 740 نمبر روایت میں کتاب الصلاۃ ابو سند ابو داؤد کے اندر رفع دین کے بارے میں لائے ہیں، اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضور جب رفع دین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو یہ لا مرفوع کہ یہ مرفوع عمل ثابت نہیں ہے، غازہ موقوف علی ابن عمر ہے کہ ابن عمر تک یہ عمل موقوف ہے۔ یعنی ابن عمر کی جو روایت ہے یہ مرفوع نہیں بلکہ کیا ہے، امام بخاری کی شاگرد ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر کی روایت اصل میں یہ موقوف ہے، ابن عمر کا اپنا قول ہے، اپنا عمل ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر امام ابن دارالقطنی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں دارالقطنی العلل کے اندر کہا ہے کہ اس روایت کے اندر مرفوع اور موقوف میں اختلاف ہے، لہٰذا یہ روایت عبد اعلیٰ کا قول ہے، عبد اعلیٰ کا قول ہے، نہ کہ یہ جو ہے مرفوع ہے، بلکہ یہ قول ہے عبد اعلیٰ کا، اور یہ صحیح حکم یہی ہی ہے۔ ابن حجر نے مکمل تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ ساری روایات کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر والی جو روایت ہے وہ روایت ابن عبد اعلیٰ کا قول ہے، نہ کہ یہ جو ہے مرفوع روایت ہے، لہذا یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ اب جو ہے
اس کو مکمل دیگر ائمہ نے بھی یہی اسی طرح سے اس پہ بحث کی ہے، امام بدرالدین عینی اور دیگر نے بھی، لیکن میں مختصراً یہاں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ ارشاد ساری شرح بخاری وغیرہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں اسی عنوان پر۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف آتے ہیں۔ اب بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جناب، صرف ان کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ اب روایت کی سند میں بات ہوتی ہے، روایت کے تسلسل کو دیکھا جاتا ہے، روایت کے اضطراب کے اوپر بحث ہوتی ہے، پھر روایت کے اوپر حکم ہوتا ہے۔ یہی تو کام فقہا کا ہے۔ جس نے فقہا کے ماننے کا انکار کیا وہ ہمیشہ گمراہی میں گیا، وہ روایت کے تسلسل کے اندر پھنس گیا، کیونکہ ایک ایک عنوان پر سینکڑوں روایتیں موجود ہیں اضطراب کے ساتھ۔ تو یہی احسان امت پر تو فقہا امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا ہے کہ انہوں نے اضطراب والی روایات اور تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ان میں کس پہ عمل کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا۔ تو امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں اپنی سجدوں کے مابین رفع یدین۔ اس کے اندر کہتے ہیں ابن عمر جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے تھے، یعنی سجدوں کے مابین رفع یدین کا ثبوت ابن عمر سے ثابت ہو گیا۔ اب بخاری کے اندر روایات ہیں حضور سجدوں کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے، جبکہ ابن عمر جو کہتے ہیں حضور رکوع میں اٹھتے جاتے رفع یدین کرتے تھے۔ اب ان سے ثابت ہو گیا کہ سجدوں کے مابین بھی رفع یدین ثابت ہے، اسی راوی اسی صحابی رسول ابن عمر سے۔ اب اگر عبداللہ بن مسعود والی روایت کو لیا جائے کہ ترک رفع یدین میں ثابت ہے کہ صرف حضور پہلے ہی رفع یدین کرتے تھے پھر کوئی رفع یدین، عبداللہ بن مسعود پہلے رفع یدین کرتے تھے پھر کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو کیا ہم یہی کہیں جناب کہ یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے؟ تو بعض ہمارے غیر مقلدین بھائی کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہے نا ترک رفع یدین جو ہے کرنا یہ بطلان نماز کا باعث ہے، یعنی نماز سے باطل ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف رفع یدین کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال ہم غیر مقلدین بھائیوں سے کرتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر سجدوں کے مابین بھی رفع یدین کرتے تھے، تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری کے اندر موجود ہے کہ رفع یدین سجدوں کے مابین نہیں کی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اگر بخاری کے اندر موجود ہے تو مسلم کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا آپ کے پاس وہ روایت ہے اس پر آپ عمل کر کے رفع یدین سجدوں والا نہیں کرتے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حنفی حضرات عبداللہ بن مسعود والی روایت پہ عمل کر کے وہ صرف پہلی تکبیر کے اندر جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے، تو ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اگر حنفیوں کی باقی رفع یدین رکوع والے نہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی تو آپ کا سجدوں کے مابین رفع یدین نہ کرنے پر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے بھائی؟ سند رسول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، روایات میں نہیں ہے۔ میں سند صحیح کے ساتھ پیش کرتا ہوں، میں سند صحیح کے ساتھ رکوع والے جو رفع یدین ہے وہ نہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور رفع یدین سجدوں میں کرتے تھے۔ اور اس کو البانی نے اپنی نماز نبوی جو کتاب مرسالہ لکھا اس کے اندر اس کی روایت کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کہا ہے سند صحیح ہے نماز نبوی کے صفحہ 160 پر۔ اور پھر البانی نے تو حکم لگایا ہے، البانی نے کہا مصنف ابن شیبہ کی تخریج میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور کہا انس بن مالک، عبداللہ ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، نافع ابن سیرین، طاؤس، حسن بصری اور ابو ایوب سقفیانی، یہ تمام جو جلیل القدر صحابی ہیں اور تابعین ہیں، یہ تمام کے تمام سجدوں کے مابین رفع یدین کرنے کے قائل ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ عمل غلط ہے تو بڑے بڑے تابعین اپنی آخری عمر تک رفع یدین سجدوں میں مابین کرتے آئے ہیں، تو سجدوں کے مابین رفع یدین ثابت ہے سر، اور آخری حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ رسول اس پہ عمل کرتے رہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، میں ثابت کروں گا یہ بات، اور آج آ جائے گی گفتگو میں، آ بھی جائے گی۔ تو وہ کیوں چھوڑ دیا غیر مقلدین بھائیوں نے؟ ان کی نماز باطل کیوں نہیں ہے؟ ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر رفع یدین سجدوں والا چھوڑنے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو حنفیوں کا وہ بھی نماز بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ ابن حزم کی کتاب المحلہ بالاثار، تو آپ ابن حزم کی المحلہ کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے، ان نافع ان ابن عمر۔ اب روایت وہی امام مالک والی سند کہ نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ ابن عمر جو ہے سجدوں میں رفع یدین کرتے تھے، اور ساتھ میں ابن حزم نے یہ بھی لکھ دیا المحلہ کے اندر کہ اس کی روایت میں اس کی سند میں کوئی مداخلت نہیں ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ نافع نے اس کو بیان
کیا ہے نافع سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جو نہیں کرتے. اچھا نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے سجدوں کے میں رفع دین کرتے تھے اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. سند صحیح پر ہم لکھا دیا امام ابن حزم المحلہ کے اندر. پھر شرح مشکل آثار امام طحاوی کی اٹھائیں آپ. شرح مشکل آثار امام طحاوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر پر کے بارے میں سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہر اٹھک بیٹھک اونچ نیچ پر رکوع پر سجدہ قیام میں رفع دین کرتے تھے اور یہی گمان کرتے تھے کہ یہ رسول کا عمل ہے. ہاں بھائی عبداللہ ابن عمر کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے صرف ایک وہ روایت ایک صحیح ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. باقی روایتیں جو ہے وہ روایتیں ان کی نہیں ہیں اور سند صحیح بھی ہے. ایک سند میں ہر روایت جو پیش کر رہا ہوں اس کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. کل روایات صحیحون جو ابن عمر کی روایات ہیں جو نافع کے قول ہیں سارے صحیح ہیں کہ ابن عمر سجدوں کے مابین بھی کرتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پر ہر اونچ نیچ پر کرتے تھے رفع دین. اور حتیٰ کہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ شرح مشکل آثار میں کہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے رسول اللہ کا عمل ہے. اور مسند حمیدی آپ اٹھائیں. مسند حمیدی میں پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ روایت ہے. امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی اور صحیح بخاری کی پہلی روایات تو امام بخاری نے امام حمیدی سے روایت کی ہے. بخاری کی پہلی ہی روایت امام حمیدی سے ہے. تو مسند حمیدی کے اندر امام بخاری اور اس کی تخریج کی ہے زبیر احمد زئی کی جو میرے پاس جو اس سے میں نے لی ہے یہ بات. اور امام زبیر احمد زئی اور دیگر محققین غیر مقلدین نے حدیث نے اس روایت کو صحیح کہا ہوا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ابن عمر دیکھتے کہ کسی شخص کو کہ وہ رفع دین نہ کرتا تو اس کو کنکریاں مارتے. اچھا اب غیر مقلدین میں بڑے بڑے بھائیوں سے بات کی ہے وہ یہ روایت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب ابن عمر جو ہے جب کوئی رفع دین نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے تھے. اب یہ روایت ادھوری پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں. بہت بڑی خیانت ہے. غیر مقلدین بھائیوں سے گزارش کروں گا پوری روایت یہ مسند حمیدی کے اندر سند صحیح کے ساتھ زبیر احمد زئی نے اپنے رسالوں کے اندر کوٹ کیا اور کہا ھذا حدیث صحیح اور دیگر محققین نے صحیح کہا ہے کہ تو وہ روایت یہاں تک سناتے ہیں کہ رفع دین جو نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے. آگے روایت کیسا ہے فخذا ورفع کہ ہر وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ ہر اٹھک بیٹھک پر ہر اونچ نیچ پر رفع دین جو نہ کرتا جو ہر اٹھک بیٹھک ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا عبداللہ ابن عمر اسے کنکریاں مارتے تھے. یعنی سجدوں کے مابین بھی جو نہ کرتا جو تیسری رکعت کے اٹھنے پر نہ کرتا جو بیٹھنے پر نہ کرتا جو ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا عبداللہ ابن عمر اسے کنکریاں مارتے تھے. اب عبداللہ ابن عمر کی کون سی بات لیں بھائی اتنی روایتیں ہر عنوان پر عبداللہ ابن عمر کی روایت کے اندر تضاد اور عبداللہ ابن عمر والی روایت کے اندر جو ہے وہ اضطراب موجود ہے. سجدوں کے اندر رفع دین ہر اٹھک بیٹھک پر رفع دین ہر اونچ نیچ پر رفع دین بلکہ اس کے آگے ایک اور رفع دین ایک اور بات ہے جو اس سے بڑی ہے. مسند حمیدی کی دوسری روایت ہے یہ ابن عمر سے ہے. یہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز شروع کرتے تو کاندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے دین کرتے پھر رکوع سجدے کہیں بھی رکوع سجدے کہیں بھی رفع دین نہ کرتے. یہ لیں جی سند صحیح ہے اور میرا چیلنج ہے اس روایت کو آپ ضعیف بتائیں مجھے کر بتائیں اس کو. مسند حمیدی کے اندر ابن عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد رکوع میں سجود میں کہیں بھی رفع دین نہ کرتے. اب مجھے بتائیں جناب کہ ترک رفع دین پر ابن عمر کی روایت آ گئی. پھر ایک اور روایت مسند عوانہ سے پیش کی جاتی ہے. مسند عوانہ پھر مسند عوانہ کی روایت نمبر 1251 میں ابن عمر قالا ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ شروع میں رفع دین کرتے تھے اور پھر کہیں بھی نہیں کرتے تھے. اب مجھے آپ بتائیں عبداللہ بن عمر کی کون سی بات مانی جائے. ایک صحابی ان سے سند صحیح کے ساتھ یعنی درجنوں روایتوں میں
جو ہے مختلف جو ہے وہ عمل ثابت ہیں، کہیں سجدوں میں کرنا، کہیں سجدوں میں نہ کرنا، کہیں شروع میں کرنا، کہیں ہر اٹھک بیٹھک پر، کہیں صرف رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدوں جو ہے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے. آپ مجھے خود بتا دیں پھر. اور غیر مقلدین جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے بھائیوں کے، وہ ہیں بدی الدین راشدی، جو کہ زبیر احمد زئی صاحب کے استاد جی ہیں، اور ان کے پاس مسند عوانہ کے اور مسند جو ہے حمیدی کے کلمی نسخے موجود تھے. تو وہ اپنی بدیع الدین راشدی صاحب، تو وہ ان میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مسند عوانہ میں لا کا لفظ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے، پہلے لا کا لفظ نہیں تھا. تو یہ بدیع الدین راشدی صاحب کہتے ہیں کہ کلمی نسخوں سے میں نے حوالے پیش کر رہا ہوں، مسند حمیدی میں اور مسند عوانہ میں اوریجنل جو کتابیں ہیں ان میں یہی الفاظ ہیں کہ حضور جو ہے وہ پہلا رفع دین کرتے تھے، پھر کہیں بھی رفع دین ہو نہ کرتے تھے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی باب نمبر 5 کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث کا نمبر 13، اس باب نمبر 5 کے حدیث نمبر 13 رفع دین کے متعلق یہ ہے. ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما بفتح، کہ مجاہد نے کہا کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا ہے کہ یرفع یدیہ الا فی اول، کہ نماز کے شروع میں ایک ہی مرتبہ ابن عمر جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے. پھر اسی قول کو شرح معنی الصار امام طحاوی سند صحیح کے ساتھ لائے. ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول امر، یعنی ابن مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا ہے، اور ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے ابن عمر کی، وہ اول شروع میں صرف رفع دین کرتے تھے، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے. تو صحابی رسول کا جو اپنا عمل ہے اسی سے احتجاج ہوتا ہے. یہ تمام کے یہاں متفقہ اصول ہے. جو صحابی رسول وہ جو ہے روایات بیان کر رہا ہے ان سے استدلال نہیں ہوتا. تو روایتی بشمار ہے، اضطراب ہے، تو ان کا اپنا عمل کیا ہے، وہ جو ہے مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ابن عمر کا یہی قول یہ موجود ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے. اور یہ روایت ھذا حدیث صحیح، محققین نے تحقیم کرتے ہوئے یہ لکھا ہے. اب محدثین کا جو پیٹ رول ہے وہ یہ ہے، محدثین کا پیٹ رول، یہ لفظ میں نے پتہ ہے انجینئر مرزا صاحب کی سے سنا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کر دیتا ہوں. اچھا، تو مرزا صاحب کے لیے وہ بھی رفع دین کے اوپر کافی کلام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ محدثین کا پیٹ رول یہ ہے. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، کہا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب ابن عمر اور ابن مسعود کی روایتوں میں اختلاف آ جائے، جمع ہو جائیں، تو ان میں سے ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. جب ابن عمر کی روایتوں میں اور ابن مسعود کی روایتوں میں اضطراب آ جائے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، تو پھر جو ہے کیا کیا جائے گا، پھر جو ہے ابن مسعود کی روایت کو لیا جائے گا، کیونکہ المصدق علی الصحیحین کی روایت نمبر 5387 جلد نمبر 3 میں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے ابن مسعود جس بات پہ راضی ہے میں محمد اس بات پہ راضی ہوں. اور جامع الترمذی کے اندر البانی نے کہا ھذا حدیث صحیح، روایت کا نمبر 3814. ابن مسعود کی بات کو حضور نے فرمایا لازم پکڑ لو، حضور نے فرمایا ابن مسعود کی بات کو لازم پکڑ لو، کیونکہ ابن مسعود جس بات کو پکڑ لیں اس پہ اللہ راضی ہے، اس پہ میں راضی ہوں، اور میں محمد اس پہ راضی ہوں جس پہ ابن مسعود راضی ہیں. تو آپ مجھے خود بتائیں. اور ابن عمر کا ایک شاگرد ہے، اس کا میں بارے میں بتا دوں. ابن عمر کا شاگرد ہے حضرت امام محدث الشعبی. ابن عمر کے جو شاگرد ہے امام شیبی،
امام شیبی کہتے ہیں مسلم ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ شروع میں رفع دین کرنے کے متعلق جو بیان ہے تو اس کے لکھتے ہیں کہ امام شیبی کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے بے سند صحیح، سند صحیح. تو لہذا یہ بخاری کی پہلی روایت جس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی. اگلی روایت جو مالک بن حویرث سے ہے اس کے اوپر اور باقی دیگر گفتگو اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہوگی. ناظرین میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ ابن عمر کی روایتوں میں اتنا تضاد ہے. تضاد کے بعد محدثین کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ابن عمر کے اور ابن مسعود کے مقابلے میں ابن مسعود کا قول لیا جائے گا. ابن عمر کی روایتوں میں تضاد ہے، اضطراب ہے، یا پھر اضطراب ہونے کے باوجود بھی جو اصول ہے وہ اصول یہی ہے کہ صحابی کا جس پہ عمل ہو تو عمل جو ابن عمر کا ہے وہ ان کے اپنے روایت سے بھی اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کی سند صحیح کے ساتھ روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ ابن عمر جو ہے وہ پہلے شروع میں رفع دین کرتے تھے، باقی کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. تو اگر کوئی رفع دین کرتا ہے تو ہم اس کی مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم حق کے ساتھ جو بات ہے اس کو واضح کریں گے. اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں باقی روایاتوں کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. آپ کی دعاؤں کا طالب رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.